بہت زیادہ کامنٹری کی جاتی ہے یو ای کو لے کے، اور کو ریلیٹ کیا جاتا ہے ڈیٹریکٹرس کی جانب سے یو ای کو بلوچستان کے ایشو کے ٹیررزم کے پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں. آپ کا کیا کہنا ہے اس پرٹیکولر یو ای کی کس طرح کو ریلیشن جس طرح کی جاتی ہے ڈیٹریکٹرس کی جانب سے؟ تھینک یو. دیکھیں پاکستان اور یو اے جو ہے نا دے آر ٹو ویری برادرلی اینڈ ویری کلوزلی جو بانڈیڈ آپ کے کنٹریز آپ کہہ سکتے ہیں، بڑے گہرے تعلقات ہیں، ہسٹورک تعلقات ہیں. یہ جو میڈیا میں سوشل میڈیا میں اینڈ 99% آف دیٹ از بینگ جنریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، جو یہ فضول قسم کی ان لاجیکل سارٹ آف معروضات دی جاتی ہیں اور بات چیت کی جاتی ہے کہ ایز اف دیر از سم پرابلم اور بٹوین یو اے اینڈ پاکستان، دس از آل پارٹ آف دوز ہو آر ناٹ ہیپی وتھ پاکستان ریلیشن ود یو اے ای گلف اینڈ ایوری ویئر. تو ان کو پرابلم ہے. ہمیں یہ دیکھیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یو اے از ان اے انوائرمنٹ آف ملٹری کانفلکٹ رائٹ ناؤ، اور جب ایک ملک کسی ملٹری کانفلکٹ میں ہے اینڈ اف بیکاز آف دیٹ اٹ از ریویوئنگ اینڈ انڈر گوئنگ سرٹن چینجز، تو اٹ ہیز فل رائٹ کہ اپنے قوانین کو، رولز کو، آنے جانے کے طریقے کو اور جن چیزوں کو وہ اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے امپورٹنٹ چاہتا ہے. تو اس میں لوگوں کو پرابلم کیا ہے؟ بیکاز اٹ از انڈر گوئنگ، اٹ از پارٹ آف این انوائرمنٹ ویئر دیر از اے ملٹری کانفلکٹ. اب اس کے اوپر آپ جو سا ہے یہاں پہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں کہانیاں بنانا شروع کر دیں، ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل. سیکنڈلی، دنیا میں کوئی دو ملک ایسے نہیں ہوتے جن کا ہر چیز پہ جو ورلڈ ویو ہے 100% کنورجنس ہو. دو بھائیوں میں نہیں ہوتی آپس میں. سو ایوری ون ہیز ہز اون وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس، اینڈ so that doesn't mean that if you have a different view about any one thing, تو اس کو آپ you start making a story out of it and you start making a narrative about it. The fact of the matter is Pakistan and UAE have very close, very deep-rooted historic relation. Both have an interest in each other's stability and security. The relations are at the political level, they are at the security level, and most importantly, they are at the people-to-people level. And they are very enduring relation, and all the rest that is being, all those who trying to say and manufacture any propaganda around it, they are not going to succeed. Absolutely not. Thank you, sir. This is Wasim Abbasi from Arab News. Given the fact that Saudi Arabia is under attack from Yemeni rebels, Iran-backed militias in Red Sea and Bab el-Mandab, how and Pakistan has a strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia, how does Pakistan view its obligation in this regard, and also what kind of military and technical operational mechanism have been activated with Riyadh to deter these attacks? آئی تھنک اس کے اوپر تو ملٹیپل ٹائمز پہ فارن آفس جو سا ہے بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے، اینڈ دس از سم تھنگ آن وچ وی ہیو کلیئر ایبسولوٹ کلیئرٹی کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ریلیشن ہے دیٹ از اے اسپیشل ریلیشن شپ. اٹ از اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ، اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو سے ہوتے ہیں نا، یہ اس کی بڑی گہرائی ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کئی ڈومینز میں بندھے ہوئے ہیں، whether it's religious, whether it's historical, whether it's economical, whether it's security, and most importantly جو ہمارے عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ایک، اور جذباتی وابستگی ہے سعودی عرب کے ساتھ. تمام مسلمانوں کی، پاکستان کی خصوصی جذباتی جو وابستگی ہوتی ہے نا، ایموشنل اٹیچمنٹ، وہ بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے. اینڈ دین وی آر پراؤڈ، میں نے پہلے بھی عرض کیا دیٹ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا ہے خادم الحرمین الشریفین کا. اللہ نے اعزاز دیا پاکستان کو اور پاکستان کی افواج کو محافظین حرمین الشریفین کا. سو وی ہیو اے اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ، اینڈ وی آر دوز پیپل جو اپنے ایگریمنٹس کو، اپنے وعدوں پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں. اب اس کی آپریشنائزیشن کیا ہوگی وہ آپ کے سامنے یہاں تو نہیں ذکر کرنا کسی نے. دیٹ از فار دوز who know how to operationalize it کیا جائے.
ہاں جی، میں تو کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا، لیکن بریگیڈ صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر ایک کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ہر ایک اسی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کے لیے آیا ہے، اور ہر ایک کے پاس ایک سوال ہے جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے تھے جو کہ شہداء سے متعلق تھے، جس کے اوپر بڑا ایک شور مچا، لیکن ادارے کی جانب سے اس پر مکمل خاموشی رہی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. ہاں آج ہم نے شہداء کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا، کھڑے بھی ہوئے، تعظیم اور تکریم، اور ہم ان کے مقروض ہیں. مولانا صاحب کی بات جو انہوں نے کی اس پر رسپونڈ کرنا پسند کریں گے آپ کیا؟ ایک تو میرا کوشچن یہ ہے. دوسرا سر کوشچن یہ ہے کہ جو موجودہ حالات کے اندر اس وقت جو بات ہوئی ہے، محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے کہ تمام کی تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بیٹھ کر ملک کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں ان کو حل تلاش کرنا ہوگا، اور کیونکہ سسٹم بیٹھ چکا ہے. اب یہ سسٹم بیٹھ چکا ہے تو یہ وزیر داخلہ صاحب نے جو پبلکلی بات کی ہے، اس سے کیا مایوسی نہیں پھیلی؟ اور کیا جو اظہار انہوں نے کیا جس انداز میں کیا، اس سے جو نوجوان ہیں ان کی ہوپ کل نہیں ہوئی؟ تھینک یو. آئی تھنک ایک اسی کمنگ ٹو سیکنڈ پارٹ، میں رانا صاحب کے جواب میں بھی، ابصار بھائی کے اور آپ کے جواب میں، یعنی کہ آئی تھنک آئی ہیو بین اگین اینڈ اگین سیئنگ اینڈ آئی ہیو ایکسپلینڈ، جو ہوپ والی بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ بہت باشعور ہے. آئی ہیو دی پریولیج ٹو انٹریکٹ ود دس wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges and other forums, and let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. Much more clarity. وہ جو دنیا کے حالات دیکھتے ہیں نا میرے بھائی، انہیں ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے جو ہمیں اس عمر میں تھا. Their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan is very strong. And they understand, I think, because they are out and they have 50, 70 years ahead of them of life, what challenges they are facing personally in life and this country is facing. And their desire for a better change and a better future is much more stronger. So if someone is saying, and we are now openly discussing that yes, there is a need of change, تو I think مایوسی نہیں کہیں گے وہ، perhaps I think کہیں گے دیر آئے درست آئے، ٹھیک ہے نا. بیکاز دے آلسو ان کا اسٹیک، میرے بھائی ان کے پاس زندگی زیادہ ہے، ان کے پاس دہائیاں زیادہ ہیں، اور اسی ملک کے نیچے انہیں پتا، وہ غازہ کو نہیں دیکھ رہے، انہیں پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے، ریاست کی جگہ ریاست، انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے، نہ عزت ہے، نہ اوقات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، مجھ سے زیادہ سامنے میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں، ایک چیز، there are multiple things that move you once you meet them، کہ what great youth we have، what clear headed youth we have. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میرے بھائی.